ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل من الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس امت کا پہلا طبقہ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ صحبت سے ہے، جنہوں نے نبی کی صحبت ایمان کے ساتھ حاصل کی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. ایک ہوگا تو صحابی ہوگا. ایمان کے ساتھ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑی دیر بھی چند لمحات بھی گزارے ہیں، وہ صحابی بن گئے. قیامت تک کوئی بھی جتنا بھی بڑا بزرگ ہو برابر نہیں ہو سکے گا، سارے مل کر بھی برابر نہیں ہو سکے. نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کے اندر بے شمار صفات رکھی تھی. کیونکہ یہ دعوت کا کام منتقل ہوا انبیاء علیہ السلام سے، خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے اندر. اور صحابہ جس طرح ان کے اوپر لازم ضروری تھا، اس طریقے سے قیامت تک ہر امتی کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے ان سب کے اوپر دعوت کا کام ضروری ہے. صحابہ کے اندر بے شمار صفات تھی، ان میں سے دو صفت بڑا نمایاں تھی. توجہ کے ساتھ دو صفت بڑی نمایاں تھی. ایک صفت آپس میں جوڑ اور محبت کی، اور دوسری صفت ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا. تبلیغ کے واسطے سے اور تبلیغ کے لائن سے ہمارے بڑے بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سب آپس میں جڑ جائیں، آپس میں ایک ہو جائیں. عرب ہو یا عجم ہو، پاکستان کا ہو یا عرب کا ہو یا انگریز یا امریکہ کا ہو، سب ایک ہی ہے. سبھی نے کلمہ پڑھا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. سارے کے سارے کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. سب کو اگر سب جڑ جائیں گے تو تھوڑی عرصے ہی کے اندر پوری دنیا کے اندر جس طرح صحابہ سے اللہ نے کام لیا، پوری دنیا کے اندر چند سالوں کے اندر دین پھیلا. اللہ اس زمانے کے لوگوں سے بھی دین کو پھیلوا دیں گے. شرط کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے سے جڑ کے چلے. ہر آدمی کے ذہن کو اللہ نے دوسرے سے الگ بنایا. کوئی دنیا کے اندر دو آدمی بھی ایسا نہیں ہوں گے جس کا ذہن ایک. اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ انگوٹھے کی لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک دوسرے سے نہیں ملتی. انگوٹھے کی لکیر کے ذریعے سے آدمی کی شکل بنا دیتے ہیں کہ یہ آدمی شکل کا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے دو آدمی ایک ذہن کے لیے پیدا کیے.
ہر ایک کا ذہن دوسرے سے الگ ہوگا۔ شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہاں جب حرام کام کا حکم ہو تو پھر تو ہم نہیں جڑیں گے، مگر جب تک جائز کاموں میں کہا جا رہا ہے ہماری طبیعت کے خلاف بھی ہوگا، جب بھی ہم جڑیں گے ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے یہ بڑا سکھایا، نبی کی پوری زندگی پوری سیرت قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ کچھ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، خلفائے راشدین کے اوپر آیا، ان کے اوپر ان کے حالات کے مطابق قیامت تک کے لیے حالات آئیں گے۔ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، قیامت تک کے لوگوں کو کہا گیا ہے تمہارے پر لازم ہے تم نبی کی بات کو اور خلفائے راشدین کی بات کو سامنے رکھو، قیامت تک اللہ تمہاری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے سے ذہن مختلف مگر مل کے چلنا پڑے گا، مل کے چلیں گے۔ اللہ اس جذبات کو دیکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے جذبات اپنے خیالات کو دبانا۔ حدیبیہ کے موقع پہ میں نے عرض کیا نبی نے پہلے کہا فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے چلیں گے، مگر آپ سب نے پڑھا ہے جب جانے کا وقت ہوا گئے مقام حدیبیہ تک، وہاں پر آگے مشرکین نے جانے نہیں دیا، کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ۔ ایسے جذبات تھے صحابہ کے کہ ہم جائیں گے ضرور، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو کوئی جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے، مگر جذبات کو قربان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ راستہ کھولیں گے۔ صحابہ کو بڑا جذبہ تھا بیت اللہ جانے کا، صحابہ نے اپنے جذبات کو دبایا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فتح مکہ فرمایا اور پھر مکے کے اندر دین کے پھیلنے کے راستے بنا دیے۔ اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کے کام کرنے والوں کے اوپر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ میری طبیعت میں جو بات آ رہی ہے، دوسرا آدمی کوئی اور بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کا احترام کریں، اس کی بات کو لیں گے۔ ہاں ایسی بات جو کہ بالکل کفر کی بات ہوگی، بالکل حرام بات ہوگی، اس کو تو نہیں قبول کیا جائے گا، ورنہ ہم سب جڑ کے چلیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے سب پکڑ کے رکھو۔ اللہ کیا کریں گے؟ اس کے اور تفرقہ بازی مت کرو، اللہ اس کے برکت سے تمہارے اندر جوڑ پیدا کریں گے، اتحاد پیدا کروائیں گے۔ تو صحابہ کے اندر بڑی بنیادی بات کیا تھی؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلنا۔ طبیعتیں مختلف تھی مگر جڑے سب ایک دوسرے کے ساتھ، جس کا نتیجہ اللہ نے 10 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر دکھایا۔ شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تم تو حق بات تو کہہ رہے، حق بات بھی کیسے کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے؟ تو پہلے تو بنیادی بات یہ کہ ہم سب جڑ کے چلیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ ہماری مسجدوں کے اندر 40 آدمی ہیں 3 چلے والے، ہماری مسجد کے اندر 80 آدمی 3 چلے والے، ہماری مسجد میں 100 آدمی ہیں 3 چلے والے، مگر گھر کے اندر کتنے ساتھی آتے ہیں؟ ہم نے کس کو کیا کہہ دیا وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ غلط کیا؟ ہر ایک کو جوڑیں گے۔ آج کے وقت لگایا ہوا مجمع ہمارے ساتھ سب سے قیمتی سرمایہ تو ہمارا وہ ہے جنہوں نے پہلے وقت لگایا ہوا ہے۔ المؤمن معلق ولا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم، مسلمان تو محبت کا مرکز ہے، اس مسلمان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو نہ لوگوں سے محبت کرے نہ لوگ اس سے محبت کرے۔ الگ تھلگ بیٹھے ہوئے، بہت فکر مند ہیں ہم، بہت یہ فکر مندی نہیں ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ ہم جڑیں گے اور ساتھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، یہ ہے تبلیغیات۔
ہم ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ہم لوگوں کے ساتھ جڑیں، اس سے کام بنے۔ المؤمن معلم ولا خیر فی من، اس مومن کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے جو نہ لوگوں سے جڑتا ہے، نہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، نہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا لوگوں سے محبت ہوگی، یاد رکھیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ کوئی بات نہیں بھائی، آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیواروں کو جوڑنے کی، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گاڑے مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا نام لے کر فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا یہ آدمی دوسروں کے سامنے عاجزی کرے گا اور اللہ اتنا اس سے قابل ہے۔ جتنا یہ عاجزی کرنے والا ہوگا اتنا اللہ اس سے قابل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بہت عاجز آدمی ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے پیش خیمہ تو بنے، دو بچے زخمی کر چھوڑا، مگر گردن کاٹی کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود نے، جو صحابہ کے درمیان میں سب سے زیادہ عاجزی والا ہے۔ سب سے بڑے آدمی کو قتل کیا کس نے؟ سب سے زیادہ عاجزی والے۔ تو ہمارے اندر بھی عاجزی ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ جوڑیں گے، اپنی منزل میں سب کو جوڑنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ۔ ہاں، سب سے زیادہ میں کیا بات عرض کروں، سب سے زیادہ میرے نبی نے جو تکلیف برداشت کی ہے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے، یاد رکھنا، نماز پڑھوانے کے لیے اتنی محنت نہیں ہوئی، زکوٰۃ دلوانے کے لیے اتنی محنت نہیں ہوئی، روزہ رکھوانے کے لیے اتنی محنت نہیں ہوئی، اور حج کروانے کے لیے محنت، سارے ارکان اسلام ایک اعلان ہوا تھا، خذوا عنی مناسککم، جس کو حج کرنا ہے پھر حج سیکھنا ہے، چلو ہمارا بس ایک اعلان۔ 10,000 کا لشکر مدینے سے نکلا، چاروں طرف سے لشکر ملتے رہے، عرفات کے میدان میں محتاط انداز کے مطابق 1,24,000 کا مجمع، کوئی ترتیبی نہیں۔ میرے نبی نے سب سے زیادہ جو مشقت برداشت کی وہ کس چیز میں کی؟ آپس میں امت کو جوڑنے کی۔ آج ہمیں امت کا شہادہ بھی تھا، زبان سے ایسے جملے ہمارے نکلتے ہیں کہ لوگ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغی، ہم تو شب جمعہ میں بھی جاتے ہیں، ہم نے تو سہروزہ بھی لگایا ہے، ہم نے چلہ لگایا ہے، چلہ لگانے والا، سال لگانے والا، مدنی مسجد آنے والا لوگوں کو جوڑ کا سبب بنے گا، توڑ کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہاں، ہماری تبلیغ کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جوڑ کا سبب بنے۔ صحابہ میں سے دیکھیے، کیا کوئی صحابی ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے کو توڑا؟ سب کو جوڑنے کی کوشش، سب کو جوڑ۔ سب سے زیادہ محنت میرے نبی نے کس پہ کی؟ لوگوں کو جوڑنے کے لیے۔ ایک دوسرے کی مدینے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار تھے۔ دو بڑے بڑے قبیلے تھے، شروع کے اندر سے یہ دونوں بھائی تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں بھائی تھے، اللہ نے بڑی برکت دی، بعد میں یہ بہت بڑے بڑے قبیلے بن گئے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، لڑائیاں ہوتی تھی ان دونوں کے اندر، سالوں سال باقی رہتے۔ ایک جنگ، ایک آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے نبی کی آمد سے پہلے مدینے کے اندر، جس کو کہتے ہیں جنگ بواس۔ 120 سال تک جنگ کرتی، 120 سال تک ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ کیوں ہو گئی؟ فلاں کی اونٹنی فلاں کے کھیت میں کیوں پہنچ گئی؟ بھئی جانور تو جانور، معلوم کرو کہ یہ جانور کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، اس کے تھن کاٹ دو، تھن کاٹوا دیا، اونٹی چلائی بھاگتی ہوئی اپنے
मालिक के पास पहुंची। मालिक ने देखा कि इसका फूल कहाँ कहाँ चुनता हुआ आ रहा है, फला 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 रास्ते से ये आइए, आखिर इसका कहा है फला के खेत के। अब तुमने हमारी ऊँटी का सत्तू का हमारे खेत के अंदर बगैर इजाजत की क्यों हो गई? बस लड़ाइयाँ शुरू, 120 साल तक लड़ाई। ऐसी हालत, ऐसी कौम के अंदर मेरे नबी ने मेहनत की, और यही लोग थे मदीने वाले, मरते मरते एक दूसरे को पानी पिलाने की वसीयत करके मर। मेरे भाइयों में हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, हमारी मस्जिदों का काम खत्म हो रहा है, हमारी साथियों में आपस में क्या है, एक दूसरे का एहतराम और अदब खत्म हो। सहाबा की जिंदगी को देखें, कैसा एक दूसरे का एहतराम और अदब था। जरा से एक बात में पूछो, नाराज नहीं होंगे, इस मजमे में सरोजा लगाए हुए कौन कौन है? सब है। चिल्ले वाले कौन कौन है भाई? ये भी सब है। सारा पुराना मजमा आता है, नए मजमे को लेके भी नहीं आते। क्या बात लाते हैं? हाँ लाते कहाँ है वो? अच्छा है, 2-4 होते। चलिए भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ये हाल हुआ। नतीजा क्या निकला? हज़रत अबू बकर का दौर आया नबी जी के बाद। आपस में मोहब्बत प्यार थी, हर काम मोहब्बत प्यार से हो रहा है। फला जगह लश्कर भेज रहे हैं, सारे सहाबा तैयार, राय देना तो कोई हरज नहीं है, मगर अमल तो वो होगा जो कि अमीर साहब कहेंगे। हज़रत उमर का दौर आया, सुनिए, हज़रत उमर जो बात समझ में ना आए बाद में किसी समझदार से पूछ ली। उम्मत का दौड़ जो है ना सबसे बड़ी मुसीबत है। ये उम्मत बर्बाद हो गई दौड़ करने की वजह से। सबसे ज्यादा बातिल ने मेहनत की कि मुसलमानों के आपस में इंतशार करो। याद रखिए, हम कुछ नहीं, हमारी राय कुछ नहीं, जो साथी कहेंगे मैं तो वो मानूंगा। मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदार बना दिए गए, अमीर बन गए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी फज़ाइल हमारे ये इनके उस्ताद भी थे, उनसे बड़ा भी थे उस्ताद। तो उन्होंने कहा कि मौलवी इनाम, पहले भी तुम काम करते रहे, अब तुम अमीर बन गए हो, अब और पहले में क्या फर्क हुआ? जरा सुनिए, अब और पहले में क्या फर्क है? पहले तुम अमीर नहीं थे, मौलाना सब अमीर थे, अब तुम अमीर बन गए, अब और पहले में क्या फर्क था? सुनिए हजरत जी की बात, हम सब के लिए जब हजरत ने फरमाया कि पहले हम राय भी दिया करते थे, अब साथी जो फरमाते हैं अब वो हम अमल कर लेते, अब हमारी राय भी खत्म हो गई। नहीं समझ आई? मैं तो पुराना हूँ, मेरी राय को मानो। शैतान 3 रास्तों से आएगा पुरानों के अंदर, क्या ये सब पुराने को बार बार मदनी बदलता है। चिल्ले वाले के पास, चिल्ले वालों के पास शैतान आएगा, कहेगा कि देख तू तो पुराना आदमी है, बयान तेरा होना चाहिए था, फला का शुरू कर दिया मिलता। नहीं समझा, होता ही नहीं होता मस्जिदों में। ये सारी बीमारी है। महाराज साहब फरमाते थे ये शैतान के अंदर आने का रास्ता। जितना पुराना होता रहे उतनी साहबा वाली सिफात आती रहे। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, हो सकता है मेरे प्यार के लोगों के अंदर शर पैदा हो जाए, अल्लाह फला का बयान करवा दे, वो ज्यादा सलीके वाला है। महाराज साहब फरमाते थे एक बात तो ये होगी कि वो बयान का जज्बा लेकर बैठेगा, दूसरी बात हजरत फरमाते थे उसके अंदर ये आ जाएगा कि मैं पुराना हूँ, मुझे अमीर बनना चाहिए। शेरोज़े की जमात जा रही है, इसको क्यों अमीर बना दिया? मैं पुराना हूँ, मुझे अमीर। साहबा की सीरत से दूर है यार।
صحابہ کی سیرت سے دور ہے. ابو حضرت عمر جیسا آدمی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری لشکر جو تیار کیا، جس کا امیر کس کو بنایا؟ حضرت اسامہ کو بنایا، جن کی عمر 17-18 سال کی تھی. حضرت عمر کی عمر تو بہت لمبی تھی، دنیا کا بہترین آدمی تھا وہ. جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ نے ان کا ذہن اتنا، ان کا دل اتنا صاف رکھا ہے، ہر ایک کے ساتھ چلنا نہیں سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے آج درخواست کروں گا کہ ہم مسجدوں کا کام ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. جو میں ہوں میری بات نہ چلے گی، میں کچھ بھی نہیں. جو ساتھی کہیں گے وہ بات، وہ بھی بات طبیعت کے خلاف کرے. اللہ تربیت کرنے والے ہیں. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ آپس میں جوڑ کر ہر حال میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سنیے، پیچھے والے بھی آگے والے بھی لوگوں نے حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنا کے گئے تھے دنیا سے، آپ بھی بناتے نہیں تھے. آپ کا بیٹا عبداللہ، اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے. عبداللہ ابن عمر، اس کو امیر بنا دیں، فلاں کو بنا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. سنیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ایک مشورے کی سنت جاری کرنا چاہتا ہوں. 6 آدمیوں کو مقرر کیا. 6 آدمی کون ہیں؟ 10 مبشرہ. 6 آدمی کون تھے؟ 10 مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کو نبی نے ایک مجلس کے اندر، یاد ہے، ایک مجلس کے اندر 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی. ورنہ بہت سے صحابہ کو نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. مبشرات صحابہ اور مبشرات صحابیات بہت ہیں، مگر 10 مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مجلس کے اندر ابو بکر بالجنہ، عمر بالجنہ، عثمان، 10 صحابہ کا نام لے کر نبی نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. ان کو کیا کہیں گے؟ ورنہ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں. کیا حضرت عمر نے کہا دیکھو میں امیر ہوں اس وقت، میری بات کو ماننا. میرا انتقال ہو جائے تو یہ کمرے کے اندر بیٹھ جانا. تم لوگوں کا اقرار یہ ہے کہ عبداللہ سمجھدار ہے، عبداللہ کو مشورے میں شامل کر لینا، مگر اس کو خلیفہ مت بنانا. حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیتے. یہ ان کی ایک عادت ہے، کسی کو نہیں، رائے لے لینا اس سے، اندر بیٹھ جانا. اور نصیحت کی اس بات کی کہ دیکھو اندر بیٹھ کے مشورہ کرنا. اور مشورہ کرنے کے بعد یہ 6 ہیں، 7 عبداللہ، 4 ایک طرف ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، صحیح، 2 ایک طرف ہو گئے، 3 ایک طرف ہو گئے. کون ہے یہ اندر بیٹھنے والے کون ہیں؟ 10 مبشرہ ہے، جن سے نبی راضی ہو کے دنیا سے گئے. ایک جیسا کوئی صحابہ میں سے نہیں تھے. سب سے بڑے صحابہ یہی 10 مبشرہ ہیں. اس کے بعد یہ لوگ فرمایا دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کچھ الفاظ میں اپنی طرف سے ملا رہا ہوں کہ نبی نے امت کو بڑی محنت سے جوڑا. اگر ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو کہ اپنی ضد کرے، اپنی بات کو منوائے، اور باقی ایک طرف ہے، وہ ایک طرف ہے، تو دیکھو میں امیر المومنین ہوں اس وقت تمہارا. کمرے کے اندر اس کو قتل کر دینا، دفن اندر کرنا، باہر لا کر لے کے آنا اس کی میت، تاکہ امت کے اندر انتشار نہ ہو. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں کے اندر انتشار کرتے ہیں. جی فلاں کی بات، فلاں نے ایسے مجھے کیوں کہہ دیا، میں تو نہیں جڑوں گا اس کو. عزم کریں
جو بھی جس نے بھی کہا اللہ کے لیے برداشت کرے اور سب کے ساتھ جڑے، اللہ کے یہاں بدلہ مل جائے۔ کون کون یہ نیت کرتے ہیں؟ میرے نبی نے انصار سے کہا تھا، دیکھو تم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا ہو سکتا ہے تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے، دوسرے کو آگے کیا جائے، تم کو پیچھے کیا جائے، یا سننا پھر ہم کیا کریں؟ صبر کرنا، صبر کرنا۔ حتیٰ تلقونی علی الحوض، حتیٰ تلقونی علی الحوض، حوض کوثر پہ آنا، میں تمہیں بدلہ دلوا دوں گا۔ دنیا میں کوئی بات نہ کر، اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنی زبان سے ایسے جملے مت نکالنا جس کی وجہ سے کسی ایک کا دل بھی ٹوٹے۔ مولانا احسان صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ تو دکھاتا ہے کہ تیری وجہ سے کتنے لوگ جڑے، تیری وجہ سے کتنے بر اعظم میں کام ہوا، کتنے آدمی تیری وجہ سے ٹوٹ گئے، یہ کبھی شیطان نہیں دکھائے۔ ایک آدمی بھی اگر تیری وجہ سے ٹوٹ گیا، قیامت کے دن یہی پکڑوا دے گا۔ بھائیوں میں بہت ہی درد کے ساتھ ہی بات کیا۔ ہمارے کراچی کے اندر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1 لاکھ کے قریب صرف 3 چلے والے اس کے علاوہ ہیں، شہروزہ والے تو بہت ہیں۔ ہمارا کام صحابہ میں کتنے تھے، بدر کے موقع میں 313، دنیا میں تبدیلی آ گئی، آنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا۔ حضرت عثمان میں ایک کے اندر کئی واقعات سنا سکتا ہوں، مگر ایک بات سنا، یہ حضرت عمر کا واقعہ سنا ہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر کیا ہوا؟ حج کے موقع پر خلیفہ ہی نماز پڑھاتا ہے۔ حضرت عثمان نے مکے کے اندر ایک شادی کی، حج کا موقع آیا، انہوں نے 4 رکعت پڑھا۔ کتنی ہونا چاہیے؟ 2، مدینے سے گئے تھے نا صحابہ، کتنی ہونا چاہیے؟ کتنی پڑھا تھی؟ 4 ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے مفتی، علم کے اعتبار سے 5ویں نمبر پہ تھے۔ کون سے نمبر پر؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد علم کے اعتبار سے نام کس کا آئے گا؟ عبداللہ ابن مسعود۔ لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا، اے عبداللہ تم نے تو نبی جی کے ساتھ بھی حج کیا تھا، حضرت عمر کے ساتھ بھی حج کیا، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی حج کیا، نبی جی اور حضرت عمر کتنی رکعت پڑھایا کرتے تھے حج کے دنوں میں؟ کہنے کے 2۔ یہ پوچھنے والوں کے پیچھے شرارت ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، اور پھر بعد میں ہلہ گلہ کر دیں گے، انتشار کریں گے کہ نبی جی نے 2 پڑھائی تھی، عمر نے 2 پڑھائی، ابو بکر نے 2 پڑھائی، یہ 4 کیوں پڑھاتے نہیں سمجھا؟ کتنا بڑا مسئلہ نماز کا تھا۔ نماز کی معمولی چیز ہے، ہم کہتے ہیں جی نماز کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ریل چل گئی، امیر صاحب کو خیال ہی نہیں ہوا اور یوں کر دیا امیر صاحب نے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کتنا مسائل پیدا ہو جائے۔ ایک جماعت کا ایک آدمی واپس آ گیا کہ ابھی میں وضو کر رہا تھا، امیر صاحب نے تکبیر تحریمہ وہ نماز شروع کروا دی، میری تکبیر تحریمہ نکل گئی، میں جماعت کے ساتھ نہیں رہوں گا، واپس جا رہا ہوں۔ کتنا متقی ہے، انتشار کرنے والا متقی، خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا، مگر ہو گیا تو سمجھ لیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب عثمان آنے والے ہیں، نماز پڑھائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے تو فتویٰ دے دیا کہ 2 رکعت ہونا چاہیے، ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، بعد میں ہم شور مچائیں گے۔ صحیح ہو گئی بات۔ عبداللہ حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں کی نگاہ تھی کس کے اوپر؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اب یہ کیا کریں؟ حضرت عثمان کو آتا ہوا دیکھا، فوراً اٹھ گئے،
پیچھے جا کے نیت بات اگرچہ ان کو معلوم تو دو رکعت نماز کے بعد لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ نے خود ہی تو فتویٰ دیا تھا 2 ہونا چاہیے 4 نہیں ہونا، نماز کا مسئلہ ہے حج کے اندر اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا جواب تو سنیں، لاجواب کرنا، انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ حضرت تم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، چلے گا قرآن میں پڑھا والفتنۃ اشد من القتل، آپس میں فتنہ پیدا کرنا قتل کرنے سے زیادہ سخت۔ ان باتوں کا ہمیں خیال ہے، مدنی مسجد آتے ہیں بیان سننے کے لیے، بھائیوں اپنے آپ کو نرم رکھیں، وقت جناحک للمؤمنین، نبی جی کو کہا گیا کہ آپ اپنے بازو کو جھکا کے رکھیں، اس کے لیے مومنین کے لیے، ہمارے تو بازو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہہ دی بس نہیں بھائی، بات واضح ہو، بعد میں دیکھیں ہر وہ جملے جس کی ذریعے سے امت ٹوٹا کرتی ہے وہ سارے جملے شریعت نے حرام کر دیے، وہ ہر وہ جملے جس سے امت جڑتی ہے اس کو شریعت نے ضروری اور واجب کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، تجسس مت کرو، چگلیاں مت کرو، غیبتیں مت کرو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام؟ بولیے، اس سے امت ٹوٹتی ہے، اس سے امت ٹوٹتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو شریعت نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ 2 آدمی بیٹھے ہوں، تیسرا آدمی آ جائے تو اس کو بھی اپنے بات میں شریک کر لو، یہ نہ ہو کہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے، 2 آدمی الگ ہو کے باتیں شروع کر دی، اور تیسرا آدمی کیا سمجھے گا؟ میری غیبت کر رہی ہے، وہ آدمی کیا سوچے گا؟ بھائیوں ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے امت جڑتی ہے وہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ علماء نے 40 کے قریب وہ چیزوں کو نکالا ہے جس سے امت جڑتی ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کریں، جس سے آپس میں محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کریں، اس سے امت جڑے گی، ایک دوسرے کو ایصال ثواب دے۔ میں نے قرآن ختم کیا تھا بھائی صدیق صاحب، میرا دل میں آیا کہ میں نے اس کا ثواب آپ کو دے دیا، کیسی محبت ہو جائے۔ 1 مہینے میں قرآن ختم کیا تو اس کا ثواب فلاں کو دے دیا۔ تو ہر وہ چیز جس سے امت جڑے گی وہ چیز ضروری ہے، ہر وہ چیز جس سے امت ٹوٹے گی وہ چیز ناجائز ہے، حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو، پہلا طبقہ جو صحابہ کا تھا، ان کے اندر یہ بات 100% موجود تھی، میں کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا ناراض ہو جائے۔ خندہ پیشانی سے ہر ایک سے ملے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی جی اپنے آپ کو رحمت کا باعث بنایا، نرم بنایا، اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے قریب کوئی بھی نہ آتا۔ یہ تو آپ کی محبت کی نشانی ہے، آپ صحابہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہر صحابی آپ کے قریب آنے کو اپنی شہادت سمجھتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص بہت بڑے صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بڑی احترام کرتے تھے، سب کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کو گمان یہ ہو گیا کہ نبی جی کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ تنہائی کے اندر ایک دفعہ نبی جی بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ کہتے کس سے، کیونکہ ہر موقع پر ان کو قریب کرتے تھے، ہر موقع پر ان کا احترام کرتے تھے۔ ابو بکر سے نہیں، عائشہ سے۔ کس سے؟ رضی اللہ عنہ۔ ابھی تھوڑا سا باقی رہ گیا، کہنے کہ مردوں میں، اب ان کے ذہن میں یہ تھا میرا ہی نام آئے گا، یہ تو عورت کا ہے۔
ابو بکر سے، ثم من، اس کے بعد کس سے؟ فلاں سے، اس کے بعد کس سے؟ فلاں سے، اس کے بعد کس سے؟ فلاں سے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ سب سے آخر میں میرا نام آ جائے، مگر آپ سب سے محبت کر، کوئی ایسا نہیں تھا جس سے محبت، آپ منافقوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ہاں غیر مسلموں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اکرمہ آئے، اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا، کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا کافر کون ہے؟ کون؟ فرعون۔ فرعون کا نہیں ہے، پہلوان کا، بڑے پہلوان کا مقابلہ بڑے سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے چھوٹے تھے، ان کا مقابلہ فرعون سے کروایا گیا، میرے نبی بڑے تھے، ان کا مقابلہ ابو جہل سے کروایا۔ فرعون نے تو آخر وقت میں یہ کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں معاف کر دیں، میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہوں، مگر یہ ابو جہل کا انتقال ہو رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی گردن کاٹنے کے لیے بیٹھے، کہے گا ذرا نیچے سے کاٹنا، جب گردن رکھی جائے گی تو میری گردن اونچی ہوگی، پتہ چلے گا سردار کی گردن۔ اکرمہ آئے، اور اکرمہ نے کچھ کم نبی کو نہیں سکھایا، یہ جملہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہاں اب اسلام لیا ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد سارے بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ فی نفسی دیکھا جائے، بڑے انہوں نے اپنے ابا کا ساتھ دیا، نبی کا ساتھ نہیں دیا، مگر جب پتہ چلا اکرمہ آ رہا ہے، نبی جی کو بتایا، نبی جی نے فرمایا کہ صحابہ اکرمہ آ رہے ہیں اسلام لانے کے، ان کو تانے مت دینا کہ تمہارے باپ نے ایسا کیا۔ اور نبی جی نے کیا کیا؟ اپنے اوپر کی چادر، نبی جی عموماً تہمت باندھا کرتے تھے اور اوپر چادر لیتے تھے، جیسے احرام میں ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ تہمت باندھی ہے اور قمیض پہنی ہے، مگر زیادہ تر چادر ہوتے تھے۔ وہ چادر کا وہ حصہ جو نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا، خدا کی قسم دنیا والے اس کی کوئی قیمت نہیں دیتے۔ ہو سکتا اکرمہ کو دیکھ کر نبی نے اپنے جسم کی چادر کو اور اس کی طرف دی اور کہا کہ اس کو بولو کہ اس پہ بیٹھے۔ ہم اپنے ساتھیوں کے کرام ایسا کرتے کبھی؟ دیکھو تو صحیح، ہم کس رخ پر جائے تبلیغ کے نام پر؟ تبلیغ کا پہلے دن کا سبق ہمارا کیا ہے؟ لوگوں سے محبت کرنا، لوگ آپ سے محبت کریں۔ المؤمن معلق ولا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم، مسلمان میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو لوگوں سے محبت نہ کرے، اتنی محبت کرے وہ کہے گا کہ واقعی یہ آدمی ہمارا ہے۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ خوشی اور غمی کے موقع پر۔ کب پتہ چلے گا بھائی کی خوشی ہے یا غمی، اس کا ساتھ دیا جائے۔ یعنی کہ یار شادی میں، ہاں اس کے بچے کی شادی ہو رہی، میری صرف بچے کی شادی پوری ہو رہی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے نہیں، اس کا ساتھ دے۔ کوئی کام ہے بھائی مجھے بھی بتانا، آپ کا بچہ میرا بچہ ہے، اس کا غم ہو گیا اس کے گھر پر تو آپ اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ خوشی اور غمی کے اندر حضرت فرماتے تھے آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساتھیوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ عام وقتوں کے اندر تو آدمی اچھی برتاؤ کرتا ہے، ہاں مگر خوشی غمی میں پتہ چلے۔ تو میں نے عرض کیا سب سے بنیادی بات ہمارے صحابہ کے اندر کیا تھی؟ محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے پر جان دینے والے تھے، ایک دوسرے پر ایسی محبت کرنے والے تھے۔ آپ مجھے بتائیے مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ نبی نے فرمائی۔ بیت اللہ کی طرف آپ پاؤں کرتے، یہاں سے کتنا میل ہے؟ بیت اللہ کتنا میل ہے؟ 2250 کلومیٹر ہے، ان کو پتہ ہوگا۔ تو یہاں سے کتنی دیواریں بیچ میں، کتنے رکاوٹیں، کوئی یہاں پر پاؤں کرے گا قبلے کی طرف، اب اس کو کہتے ہیں بھائی،
قبلے کی طرف پاؤں رکھ کرو، اس طرف قبلہ ہے، غلط کیا؟ کیا مسلمان بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف ہم پاؤں کریں؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہاں؟ کیا مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے کم ہے؟ اکرام، دل سے اکرام، زبان سے نہ ہو شرم. دل کا اکرام کا پتہ ہی چلتا ہے، دل کا اثر دل پر پہنچتا ہے، دل کا اثر. اور جتنی آپ محبت کریں گے سامنے والا اتنی آپ سے محبت کرے. یاد رکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت کریں اور سامنے والا محبت نہ کرے. اگر آپ کی محبت بناوٹی ہے، ریاکاری والی ہے، تو وہ محبت نہیں کرے گا. دل سے محبت کریں گے، اللہ اس کے دل کے اندر آپ کی محبت ڈالے. ایک ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب، نام سنا ہے کسی نے؟ دیکھا بھی بیان نہیں سنا ہے؟ بیان نہیں سنا ہے؟ تو مفتی صاحب سے ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت پہلے آپ کو جو محبت تھی نا اب وہ نہیں رہی، پہلے جو محبت تھی اب نہیں رہی. مفتی صاحب نے فوراً فرمایا تو بھی دیکھ اپنے دل کے اندر، پہلے تیرے دل کے اندر جو محبت تھی وہ اب ہے یا نہیں؟ جتنی تو محبت دے گا اتنے میرے دل سے محبت نکلے گی. ہم کہتے ہیں فلاں آدمی جڑتا نہیں ہے، ہم اس کو جوڑتے نہیں. ایک بزرگ نے کسی سے کہا کہ فلاں آدمی جڑتا نہیں ہے، کیا کرے؟ کہنے لگے کہ یہ کہو مجھے اس کو جوڑنا نہیں آتا، میں اس سے محبت نہیں کر پاتا. نبی جی کی محبت کرنے والے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. ہر وقت ہمارے چہرے کے اوپر 12 بجے رہے کوئی ہمارے قریب آئے گا اور یہ دھوکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت فکر مند ہے. کچھ باتیں جو فکر بندی کے کرنے والا فکر بند نہیں ہوتا. فکر بندی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. فکر بندی کی بات کرنے والے کو یہ کہا جائے بہت فکر مند ہے، یہ دھوکہ ہے. اس کا دل کو دیکھا جائے گا، اس کے دل کے اندر کتنی فکر، کتنا کھانا کھاتا ہے، کتنی رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتا ہے، کتنی لوگوں کی منتیں خوشامدیں کرتا ہے. توکل الگ ہے، توکل کی حقیقت الگ ہے. توکل کی حقیقت نہیں ہوگی اور آپ کہیں گے میں نے توکل والا آدمی ہوں، مارے جائیں. آگ کا نام الگ ہے، آگ کی حقیقت الگ ہے. آپ نے وہ جو ہے کاغذ پہ لکھ دیا آگ، کیا اس سے کوئی چیز جلے گی؟ آگ حقیقت آ جائے گی تو پھر وہ جلائے گی نہیں جلائے گی. محبت الگ چیز ہے، تمام سے کہنا یہ الگ محبت. ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں. ہمارے حاجی صاحب کا جملہ بار بار یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حاجی محبت کرو آپس میں، محبت کرو آپس میں. جتنی محبت کریں گے اتنا وہ آپ کو اپنا ہمدرد سمجھے گا اور ہمدرد سمجھ کے آپ کی بات کو لے گا. تو پہلی بات کون سی صحابہ کے اندر نمایاں تھی؟ آپس میں. تو سب سے زیادہ جوڑ کو برباد کرنے والی چیز کون سی ہے؟ زبان. زبان سے ایک جملہ کہہ دو توڑ پیدا ہو. زبان سب سے زیادہ خطرناک چیز. جتنی زبان نرم ہوگی، جتنی زبان میٹھی ہوگی، اتنا لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے. آج بھی غور کریں، جسم میں ہر اعضاء کے اندر ہڈی کہیں نہ کہیں ملے گی. ہڈی ملے گی. زبان کے اندر کوئی ہڈی ہے؟ سوچ رہے بھائی ذرا، ہڈی ہے کوئی؟ کیا مطلب؟ نرم کلام. نرم کلام، میٹھا کلام کر. جتنا میٹھا کلام کر، ایک ہی جملے کے 2 تعبیر ہوتے ہیں. ہم اچھی تعبیر کریں، اچھی تعبیر کریں، نرم تعبیر کریں. ایک ہی ہر بات کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہاں ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بیان کیا کہ اچھی تعبیر کریں. ایک دفعہ جا رہے تھے، سنیں بڑوں کی بات، گندا نالا آ گیا، گندگی کا. ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں. حضرت سے کہنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں نا ہر اچھی تعبیر لینا چاہیے، یہ گندا نالے کی تعبیر کیا ہے؟ اس سے تو بدبو آ رہی ہے. حضرت نے فوراً فرمایا
فوراً حضرت معاویہ صاحب نے فرمایا کہ یہ آگ لگ جائے تو یہ گندا پانی کام آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو بھائی، اچھی تعبیر دے دی۔ ایک جگہ مکھیاں بہت آ گئی معاویہ صاحب نے، حضرت نے کسی نے کہا آپ کہتے ہیں اچھی تعبیر ہے، سے گندگی مکھیاں آ گئی۔ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مکھیاں اعلان کر رہی ہیں اب یہاں کی صفائی ہونے والی ہے۔ یہاں پہ مکھیاں بہت آ جائے، گندگی گر گئی میٹھا، تو کیا مطلب صفائی ہوگی نا؟ یہ صفائی ہوگی۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، ہر چیز کی اچھی تعبیر نکالے، دو تعبیریں ہو سکتی۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، سارے دانت پریشان ہو گیا رات کو۔ صبح ہی صبح اس نے کہا کہ کوئی تعبیر دینے والا ہو اس کو بلا کے لاؤ۔ ایک معبر کو بلا کے لایا گیا تعبیر دینے والے۔ میں نے رات کو ایک بہت برا خواب دیکھا کہ میرے سارے 32 دانت ٹوٹ گئے۔ چلے گا کس نے خواب دیکھا؟ بادشاہ نے کہا میں نے دیکھا۔ چلے گا حضرت بہت برا خواب ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ آپ کے سارے رشتے دار ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ تعبیر اتنا صحیح ہے۔ دانت ٹوٹنا علامت ہوتی لمبی عمر کی، تو اس نے کہا کہ آپ کے سارے رشتے دار ایک ایک کر کے آپ کے سامنے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے، اس نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ مگر اس کے دل کے اندر پریشانی تو تھی۔ اس نے پھر دوسرے آدمی کو بلایا، وہ زیادہ سمجھدار آدمی تھا، 4 مہینے والا تھا۔ اس نے کہا، اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضرت یہ خواب دیکھا نہیں۔ کہنے لگا تم تعبیر تو بتاؤ، کیونکہ بادشاہ پہلے تو تعبیر لے چکا تھا اور اس کو ایک تعبیر مل چکی تھی، پریشان ہوا۔ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ خواب دیکھا نہیں۔ بادشاہ نے آخر میں کہا میں نے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ تو قسمت والے خواب دیکھتے، مٹھائی کا ٹوکرا تو منگواؤ پہلے۔ اب بادشاہ کو اندر ہی اندر غصہ آ رہا ہے کہ اس کی تعبیر تو فلاں نے یہ دی تھی اور وہ بڑا آدمی تھا۔ کہنے لگا مٹھائی کا ٹوکرا تو منگواؤ پہلے۔ کہنے لگا تعبیر بتاؤ میں منگواؤں گا۔ کہنے لگا اس تعبیر اس کی یہ، بادشاہ سلامت، اللہ کی طرف سے بڑا انعام آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ کی عمر سارے رشتے داروں سے زیادہ ہوگی، ماشاء اللہ مبارک۔ اس نے کہا مٹھائی کا ٹوکرا دو۔ دونوں کی بات الگ الگ ہے، تعبیر کا فرق۔ اپنے ساتھیوں کو ہم جوڑیں۔ ایک بادشاہ نے دعوت کی، دعوت کے اندر اس نے ایک کام یہ کیا، سونے کا چمچہ لے کر آیا چھوٹا سا۔ 500 آدمی کی دعوت تھی، 500 چمچے، اور نظر رکھی کہ کوئی آدمی یہ چمچے کو جیب میں نہ رکھے۔ ہوگا نا، ایک چمچہ آ گیا تو دنیا والے کہیں گے ہماری زندگی بن جائے گی، ہمارے آگے نسل کی بھی بن جائے گی۔ سونے کا چمچہ ہی نظر رکھی چاروں کی طرف، سب کی طرف، کھانا کھا رہا۔ ایک حریف آدمی تھا، اس نے کہا چپ چاپ جیب میں رکھ لے یار، کون دیکھ رہا تھا؟ ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چپ چاپ اس نے چمچہ جیب میں رکھ لیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والوں نے تو چپ چاپ دیکھ لیا جو مقرر کیے گئے تھے۔ اب انہوں نے شکایت لگا دی کہ فلاں ایک چمچہ کم ہے فلاں کے پاس۔ اب بادشاہ کو شکایت پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ چمچہ نکالو تو وہ کہے گا اچھی تم نے دعوت کی تھی، مہمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے دعوت کی تھی، تم نے مجھے بلایا تھا ذلیل کرنے کے لیے؟ اگر کچھ نہیں کہتا تو چمچہ کیا۔ اس نے وزیر سے مشورہ کیا، وزیر بڑا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دے دو، میں ایسی محبت سے نکلوا لوں گا پتہ بھی نہیں چلے گا، کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا نہیں چلے گا، پھر اس کو ذرا بلائے۔ اس کو بلایا گیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ یار چند دن پہلے میں نے ایک جادو سیکھا تھا،
بادشاہ نے کہا کیا جادو؟ کہہ رہا ہے جادو یہ تھا کہ دیکھو یہ چمچہ ہے نا، سارے چمچے رکھے ہوئے تھے سونے والے، یہ چمچہ دیکھو میں اپنی جیب میں رکھوں گا، نکلے گا اس کی جیب سے، یہ میں نے جادو سیکھا ہے۔ وزیر نے چمچہ جیب میں رکھا، پھر کہا دیکھو اس کی جیب میں آ گیا ہوگا، دیکھا تو والا چمچہ، اس کی عزت بھی باقی رہی اور رخصت کر دیا، محبت بھی آئی۔ اپنی زبان کی ہم حفاظت کریں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ میں نہیں بول سکتا کہ بدگمانی سے امت کتنی برباد ہوئی۔ یہ مجمع ایسا نہیں جس کے سامنے میں دنیا کی تاریخ بتاؤں کہ بدگمانی سے کتنی امت ٹوٹی ہے، اور سب سے زیادہ شیطان ہمارے دماغ میں بدگمانیاں ڈالتا ہے۔ فلاں نے ایسا کہا ہے نا، اس سے پہلے بھی ایسے ہی کہہ چکا ہے، کیوں کر چکا، پورا پہاڑ بنا محبت پیار سے۔ تو ہر ایک کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ کون کون جوڑے گا بھائی؟ اپنی اپنی مسجدوں میں 100 آدمی 3 چلے والے، 100 آدمی کم و بیش اوقات والے، سب کو مسجد میں لائیں، کہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات میں نے کہا کہ صحابہ کی نمایاں باتوں میں سے کیا ہے؟ دوسری بات یہ تو پہلی ہو گئی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ کوئی عذر صحابہ کا عذر نہیں تھا، جب نبی کی طرف سے کوئی بات آ گئی بس نکلنا ہی نکلنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کو 25 یا 27 مرتبہ لے کے نکلے تربیت۔ پھر اپنی غیر موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زائد مرتبہ صحابہ کو بھیجا، بڑوں کے ساتھ بھی بھیجا، پرانوں کے ساتھ بھی بھیجا، نئے کے ساتھ بھی بھیجا، کم عمر کے ساتھ بھی بھیجا، تاکہ ہر اعتبار سے ان کی تربیت ہو جائے۔ ہر حال میں نکلنا سکھایا۔ یہ امت نکلنے کے لیے آئی تھی، ہر حال میں نکلنے والی ہے۔ ایک صحابی کو اطلاع دی گئی کہ نبی جی نے بلایا ہے، وہ وضو کر رہے ہیں، آ گئے وضو کرتے ہوئے، بھئی یہ لشکر تیار ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ بس گھر پہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے تو ہم کہا جاتا نا اجتماع آ رہا ہے، اس سے چلے 3 چلے کی جماعتیں بنائیں گے، 100 چیزیں پہلے ہم بناتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے کہتے ہیں اب تو ادھر آ گیا، اب تو میں نہیں چلتا، چلے گئے، ختم۔ ایک صحابی کو بلایا اور ایک پرچہ دیا کہ یہ لشکر ہے، اس کو لے جائیں، اور یہ پرچے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کہاں جانا ہے، مدینے کے باہر جا کے کھولنا، مدینے کے باہر جا کے کھولا تو فلاں جگہ جانا ہے، آگے نکلنا، ہر حال میں نکلنا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا سکھایا۔ یہ 2 جاندار چیزیں، اس سے امت جڑے گی بھی اور پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ 2 باتوں کے ذریعے سے۔ پوری دنیا میں دین کس سے پھیلے گا؟ بولو بھائی، 2 باتوں سے۔ کون کون سی؟ آپس میں ہر آدمی کے ساتھ جڑنا ہے۔ صحابہ کی سیرت کو دیکھیں، میں نے کہا کہ نئے کو بھی نبی نے امیر بنایا، پرانے کو بھی بنایا، کم عمر والوں کو بھی بنایا، سب کے ساتھ غلام کو بھی بنا دیا۔ زید، حضرت زید اگرچہ غلام نہیں تھے مگر غلام کا ڈاک تو تھا، نبی کو کے لیے خریدے، ان کو بھی امیر بنا کے بھیجا۔ سب کے ساتھ چلے گے، یہ نہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ چلیں گے فلاں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے؟ کون ہے؟ میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیشہ نبی کے ساتھ سفر میں نکلتے تھے، ہمیشہ نبی کے ساتھ سفر میں نکلتے تھے۔ حضرت نبی جی کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر کا دور آیا، پھر نکلے، پھر حضرت عمر کا دور آیا، پھر بھی جب بھی تقاضا آیا نکلے، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، اللہ لمبی عمر تھی، 94-95 سال کی عمر تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں نکلے، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، پھر ایک زمانہ آیا مروان کا۔ کون سا زمانہ آیا؟ بولیے، مروان کا زمانہ۔ ان سب کے مقابلے میں مروان تو کی حیثیت وہ تو نہیں تھی جو ابوبکر کی تھی، عمر کی تھی۔
طبیعت میں بات نہیں آئی. بڑا آدمی ہے, میزبان رسول ہے, طبیعت میں بات نہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. یہ امیر ہمارے اندر بھی تو ہوگا نا, فلاں امیر کے ساتھ جاؤں گا, فلاں امیر بدل دو, نہیں گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد زمانہ کس کا آیا؟ یزید ابن معاویہ کا. یزید ابن معاویہ میں تقابل نہیں کر رہا کسی کا, مگر ابو بکر حضرت عمر کے مقابلے میں تو وہ حیثیت تو نہیں تھی نا. ایوب انصاری یزید کے ساتھ نکلے اور کہا کرتے تھے, اے ایوب تجھے کیا لینا تھا مروان کے ساتھ, تو اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اپنے آپ کو ملامت کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو ملامت. تو نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا مروان کی وجہ سے, تو کیسے ایوب ملامت کیا کرتے تھے اپنے آپ. پھر اس کے بعد یزید کے ساتھ لشکر میں گئے اور پھر ترکیہ کے اندر ان کا انتقال ہوا, استنبول میں ہے. غلط کیا ہو؟ ہر ایک کو جوڑیں گے, ہر ایک کے ساتھ جوڑیں گے, ہر ایک کے پاؤں پکڑیں گے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو دفعے نہیں کتنے مرتبہ لوگوں کے پاؤں پکڑے. ہم مولانا الیاس صاحب سے بڑھ گئے, جی امیر صاحب فلاں نے تو ایسی بات کی, اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں, کسی اور کو میں ہی جاؤں گا اس کے پاس, دوبارہ اس کی منتیں کروں گا, پاؤں پکڑوں گا. یہ ہے صحابہ کی اور نبی جی کا طریقہ. تو بھائیوں, امت کے اندر یہ دو خوبیاں آ جائیں. کون سی؟ امت کے اندر جوڑ, ہر ایک کے ساتھ جوڑیں گے, ہر ایک کو جوڑیں گے اپنے ساتھ, جو بھی حالت ہو گئی. اور دوسرا کیا ہوگا؟ الحاق میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے, کبھی کوئی عذر نہیں ہوگا ہمارا. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ دعوت والا. ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اور نکلیں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کے نکالیں. اب ہمارا آ گیا کراچی کا اجتماع, کراچی کا اجتماع آ گیا. کب ہے بھائی؟ 25 دسمبر سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جس طرح حج کے موقع پہ نبی نے اجتماع کیا تھا, ایک اجتماع بھی امت میں ایسا اجتماع ہو جائے جو حج کے موقع پہ نبی نے کیا تھا. حج کے موقع کا وہ اجتماع کو اللہ نے عالم کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنایا تھا. اللہ تمہارے اس اجتماع کو بھی پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ کرے کہ کراچی کا اجتماع ہماری امت کے, پوری امت کے ہدایت کا ذریعہ بنے. پوری امت کی ہدایت کر. اس میں کیا ہوا تھا؟ صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا کہ اب ہر حال میں اللہ کے راستے میں ہم نکلیں. یہ تو پہلے سے ذہن بنایا کہ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com